کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. عبادت کوئی نہیں کر سکتا, کوئی عبادت نہیں کر سکتے سوائے دلیل کے. ہم وہی عبادت کریں گے جو دلیل سے ثابت ہو, جو نبی سے ثابت ہو, اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر ہم جا نہیں سکتے, نبی سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. گویا کہ اللہ کے نبی نے جو عمل نہیں کیا ہے وہ عمل ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. ایک تو کام تو غلط ہے, انڈائریکٹ میں آپ اللہ کے نبی کو الزام دے رہے ہیں, انڈائریکٹ آپ نے اللہ کے نبی کو توہین قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی یہ عمل نہیں کر سکے, وہ ہم کر کے بتا رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کو عمل کرنے نہیں آیا, ان کو نہیں معلوم تھا, ہم کر کے بتا رہے ہیں اس میں ثواب ہے بول کر. اللہ کے نبی نے کون سی بات ہمیں چھپائی ہے؟ ہر نیکی کی بات ہمیں بتایا ہے, ہر نیک عمل ہمیں بتایا, ہر بات بتا کے چلے گئے ہیں, دین کو مکمل کیا گیا ہے. اب کوئی انسان اچھی نیت کو رکھو یا غلط نیت سے رکھو, ثواب کی نیت سے ہو, اجر کی نیت سے ہو, کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے, خاص طور پر عبادات میں. کوئی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر, اسے دلیل پوچھا جائے گا اور دلیل سے بتانا پڑے گا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر, خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ الواقعہ کی 3 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والسابقون السابقون, میرے وہ بندے جو نیکیوں میں سبقت کر لے جاتے ہیں. اولئک المقربون, کل قیامت کے روز سب سے زیادہ قربت اور نزدیکی یہی بندوں سے میری ہوگی. فی جنات النعیم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو نعمتوں والی جنت میں رہیں گے. حضرات, جو لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں, نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں, اللہ نے ایسے انسانوں کو خوشخبری سنائی. اولئک المقربون, یہ سب سے زیادہ قربت رکھنے والے بندے ہیں, اس لیے کہ دنیا میں ان کی نزدیکی نیکیوں سے تھی, ان کی قربت نیکیوں سے تھی, ہر نیکی کو کر گزرتے تھے, ہر نیکی کو عمل میں لایا کرتے تھے. اس لیے جیسا کہ دنیا میں ان کی نزدیکی نیکیوں سے زیادہ رہی ہے, کل قیامت کے دن میری نزدیکی ان کو حاصل ہوگی, میری قربت ان کو حاصل ہوگی. فی جنات النعیم, اور نعمتوں والی جنت, یعنی اللہ نے جن جن نعمتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے اور جن جن نعمتوں کو اللہ نے ان کو حقدار بنایا ہے, وہ تمام نعمتیں کل قیامت کے دن وہ حاصل کرنے والے ہیں اور انہی نعمتوں میں وہ رہنے والے ہیں. حضرات, اس وقت ہم ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں. شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس حیثیت سے شعبان کا مہینہ نیکیوں والا مہینہ ہے, نیکیوں میں سبقت کرنے والا مہینہ ہے, نیکیوں میں آگے بڑھنے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر نیکی کو جذبہ شوق سے ادا کرنی چاہیے. ویسے تو سال کے 12 مہینے میں بھی
نیکیاں ہوا کرتی ہیں، عبادتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہینوں میں بڑی خوب عبادت کرتے، خوب نیکیاں کرتے اور اس کی ترغیب دلاتے، اس کا احساس دلایا کرتے۔ ماہ شعبان جیسے آتا ہے، شعبان کے مہینے میں ہم رمضان کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، رمضان کی عبادتوں کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں داخل ہونے کیوں بار بار ہم ذکر کیا کرتے ہیں کہ رمضان ہمیں قریب کرتا ہے اور ہم رمضان سے قریب ہوتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے، جو نیکیاں کرنے والا شوق رکھتا ہے، جو عبادتیں کرنے کا شوق رکھتا ہے، اسے رمضان کی نیکیاں بڑی یاد آتی ہیں، رمضان کا مہینہ استقبال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں ایک روحانی مسرت ہوتی ہے، روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے تیار ہونے کا مہینہ ہے۔ اسلاف اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی بھی ماہ شعبان میں داخل ہوتے، ماہ شعبان میں جیسے ہی داخل ہوتے، رمضان میں جو جو عبادتیں ہوا کرتی ہیں وہ ساری عبادت شعبان سے ہی شروع کر دیتے۔ رمضان میں روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، شعبان کے مہینے سے ہی روزوں کا اہتمام شروع کرتے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن تلاوت کی جاتی ہے، شعبان کے مہینے سے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔ رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار ہوتے ہیں، شعبان کے مہینے سے ہی ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی رمضان میں ہم جو جو عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں ماہ شعبان سے ہی کرنا شروع کر دیتے، اس لیے کہ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاریاں کرنا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے، رمضان کے لیے پوری طرح مکمل ہمیں تیار ہونی چاہیے۔ حضرات، ماہ شعبان تاریخی حیثیت سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، شرعی ناحیے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، ہمارا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس قبلے کو قبلہ بنایا گیا ماہ شعبان کے مہینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف جو نماز قبلہ بنا کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا کر، بیت المقدس کو قبلہ بنا کر، مسجد اقصی کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ارمان ہوتی تھی، اللہ کے نبی کی تمنا تھی، بار بار آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور یہ تمنا کرتے اور یہ آرزو کرتے کہ اے اللہ پھر سے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ قبلہ تھا، اس کے بعد بیت المقدس ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی کی ارمان تھی، اللہ کے نبی کی آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھا، لیکن آپ نماز میں اور اسی طرح عام حالات میں اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ تمنا کرتے، یہ التجا کرتے اور دیکھتے کہ کب آئے گی وحی، اور یہ وحی میں یہ پیغام کب ملے گا کہ اے نبی آپ قبلہ بیت المقدس کے بجائے آپ خانہ کعبہ کو بنا دیجیے۔ چنانچہ ہوا کہ مدینہ آنے کے بعد 17-16 مہینے کے بعد میں اللہ نے وہ آیتیں نازل کی جن آیتوں میں یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی آج سے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، آج سے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، آپ ہر نماز خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کے تعلق سے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہروں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم نے آپ کی آرزو پوری کر دیتے ہیں،
آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، چلو آج سے بیت المقدس کا قبلہ منسوخ، اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ کو آپ قبلہ بنا کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ وہ حکم آیا تو ماہ شعبان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں یہ حکم دیا گیا۔ اسی حیثیت سے ایک دوسری بات، ایک دوسری تاریخی حیثیت سے آپ دیکھیں گے ماہ شعبان کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ رمضان کے جو روزے ہم رکھتے ہیں، اللہ نے دوسری ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا وحی کے ذریعے کہ اے نبی آپ کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہوگا، آپ کی امت روزہ رکھے گی اور مکمل ایک مہینہ روزوں کو اہتمام کرے گی، یہ وہ ساری آیتیں ماہ شعبان میں نازل ہوئی کہ اے نبی اس مہینے کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ اس مہینے میں داخل ہوتے ہی آپ کو مکمل روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ چنانچہ رمضان کی ساری عبادتیں ہم جو کیا کرتے ہیں اس کی تفصیلات اللہ رب العالمین نے شعبان کے مہینے میں ہی حکم دیا، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اے امت محمدیہ، رمضان کا مہینہ روزوں والا مہینہ ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ سارے حکم کب دیے گئے؟ ماہ شعبان میں دیے گئے، شعبان کے مہینے میں دیے گئے۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں گے ایسے کئی واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں اللہ نے ماہ شعبان میں اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ اور رہا مسئلہ شرعی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ماہ شعبان شرعی حیثیت سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی اس مہینے کی بڑی ترغیب دلاتے، اس مہینے کی فضیلت کا لوگوں کو احساس دلایا کرتے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہر من الشہور تصوم شعبان، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہوئے، کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنا کہ آپ ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ اتنے روزے رکھتے ہیں آپ اس مہینے میں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے جس کے لیے آپ اس مہینے میں روزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں، روزے بڑے پابندی سے رکھا کرتے ہیں، اکثر مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، میں لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ماہ شعبان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے۔ لوگ تو رجب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لوگ تو رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، رجب کا وہ مہینہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، رمضان کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، لیکن شعبان کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، شعبان کو اہمیت نہیں دیتے۔ میں ان کو احساس دلانا چاہتا ہوں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے جو عام مہینوں کی طرح گزار دے، کہ اس مہینے کی بڑی خاصیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ میں اس مہینے کے اکثر ایام روزہ رکھ کر بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے، اس مہینے کی خاص فضیلت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یصوم کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں جیسے ہی داخل ہوتے پوری طرح روزے رکھنے کے پابند ہو جاتے، پوری طرح روزوں کا اہتمام کیا کرتے۔ اس مہینے کا اکثر حصہ اتنا، اس مہینے میں جیسا آپ روزہ رکھتے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الا شعبان ورمضان متتابعین شہرین، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا رمضان اور شعبان یہ 2 مکمل مہینہ پر روزہ رکھتے،
ایسا پابندی کے ساتھ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، پابندی کے ساتھ اب روزہ رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس مہینے میں ہونے والی جو خاص عبادات ہے وہ ہے روزے کی عبادت، کثرت سے نفل روزہ کا اہتمام کیا جائے، نفل روزوں کی پابندی اس میں کی جائے، جتنا ہو سکے روزہ رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں، چاہے تو کوئی پورا مہینہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن نفل عبادات کے طور پر ہماری طاقت کتنی ہے، ہماری حیثیت کتنی ہے، ہماری استطاعت کتنی ہے، چاہے 2 روزے رکھے، 5 رکھے، 10 رکھے، 15 رکھے، آپ مہینے کا اکثر حصہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو رمضان کی فضیلت تھی۔ کچھ احکامات ہیں، کچھ احکامات ہیں اس مہینے میں کی جانی چاہیے۔ پہلا حکم اور پہلی بات اس مہینے کے فضیلت اور اس مہینے کے ہونے والے کام میں سے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان، گزشتہ رمضان میں چھوٹی ہوئی جتنے بھی ہمارے روزے ہیں ان روزوں کی قضا کی مکمل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ یہ آخری تاریخ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم سے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، سفر کی وجہ سے ہو، بیماری کی وجہ سے ہو، کوئی شرعی عذر کی وجہ سے ہو، خواتین کو شرعی عذر کی وجہ سے ہو، جو بھی بہرحال جو بھی جس مقصد سے ان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ پورا سال میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو خاموخواہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی آخری تاریخ ماہ شعبان ہے۔ شعبان کو پار نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے شعبان میں آخری تاریخ سمجھ کر اس مہینے میں جو کچھ ہم سے روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ سارے عبادتیں کر لینی چاہیے، وہ سارے روزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے، رمضان کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں اس کی تکمیل کر لینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کچھ جو رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دیتی کسی عذر کی بنا پر، تو میں اس تمام روزوں کی مکمل اور تکمیل ماہ شعبان میں کر لیتی۔ اللہ کے نبی نفل روزہ رکھ لیتے اور میں ساتھ میں جو چھوٹے ہوئے روزے اس کی قضا کرتی اور جو کچھ ہو سکے جتنا ہو سکے نفل روزوں کا اہتمام کرتی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں کی خاص عبادت؟ نفل روزوں کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ کتنے روزے ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں وہ سارے روزے اس مہینے میں اگر تکمیل نہ ہو چکی ہو، اگر وہ روزے کسی وجہ سے سال بھر نہ رکھ سکے ہو تو اس مہینے میں مکمل کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک دوسری بات فرمائی، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ شعبان کے تعلق سے کہا جب شعبان کے 15 دن گزر جائیں، شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو تم میں سے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، تم میں سے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے۔ کیا مطلب؟ ابھی تو ہم نے سنا اللہ کے نبی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اکثر مہینہ روزہ رکھتے تھے، آپ 25-27 روزے آپ رکھتے تھے، لیکن یہاں اس حدیث میں حکم دیا جا رہا ہے کہ 15 دن کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے، آدھا مہینہ گزرنے کے بعد باقی کے 15 دن میں روزوں کا اہتمام نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ حدیث اللہ کے نبی نے جو فرمائی ہر انسان کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے نہیں۔ جس کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں، جس کو روزہ رکھنے کی اور قوت برداشت کرنے کی عادت نہیں، اگر وہ بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 15 دن تک رکھ لے، باقی کے 15 دن میں ایسا آدمی روزہ نہ رکھے۔ جس کو عادت ہے عام مہینوں میں عام دنوں میں وہ نفل روزے رکھتے ہوئے آیا ہوا ہے، عرفہ کا روزہ رکھتے ہوئے آیا ہے، محرم کا روزہ رکھتے ہوئے آیا ہے، جمعرات کے روزے رکھتے ہوئے آیا ہے، ایام 20 پورے مہینے میں 3 جو روزے رکھنے کی سنت بتائی گئی وہ روزہ رکھتے ہوئے آیا ہے، روزہ رکھنے کی اسی عادت ہے تو پورا مہینہ روزہ رکھے، اکثر مہینہ روزہ رکھے۔ اور جسے روزہ رکھنے کی عادت نہیں، اگر وہ روزہ رکھ بھی لیا تو 15 دن تک روزہ رکھ لے، بس باقی کے 15 دن میں روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باقی کے 15 دن میں کھا پی کر ذرا مضبوط رہے، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ شعبان میں آپ روزہ رکھتے رکھتے اس کی کمزوری آپ کو رمضان میں محسوس ہو، اس کی وجہ سے آپ کو رمضان میں روزہ چھوڑنا پڑے۔ اس لیے کہ شعبان سے زیادہ فضیلت والے روزے اور وہ بھی فرض روزے رمضان کے ہیں، آپ کو رمضان کے روزے رکھنا ہی ہے۔ اس لیے آپ کو عادت نہیں ہے
تو हो सके तो 15 दिन तक रख लें, जितना हो सके रख लें। 15 दिन के बाद रोजा रखने की आपको इजाजत नहीं। और इसी तरह एक हुक्म ये भी बताया, अल्लाह के नबी ने फरमाया माह शाबान की आखिरी में रमजान के इस्तकबाल के तौर पर कोई रोजा ना रखे। रोजा रखना है, एक नफिली इबादत है, इस नियत से रोजा ना रखे अब रमजान आ रहा है उसके इस्तकबाल के लिए, उसका वेलकम करने के लिए, इस नियत से कोई रोजा ना रखे। आपने फरमाया ला यतक़द्दमन्ना अहदुकुम रमज़ान बिसौमि यौमिन औ यौमैन, कोई रमजान का इस्तकबाल करने के लिए शाबान की आखिरी में 1 और 2 रोजा ना रखे। तो ये हुक्म बताया गया। आमतौर पर जो सुन्नत से नावाकिफियत लोग और सुन्नत से नाआशना लोग और जिनके अंदर जरा जहालत भी होती है और इल्म की कमी की वजह से बिदात में मुलव्विस होते हैं और सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हुए बिदात को ईजाद करते हुए उन्होंने रमजान के इस्तकबाल के लिए आप इस तरह का काम जो करना कि आखिरी के 2 रोजे 1 रोजा रखना, अल्लाह के नबी ने सख्त मना फरमाया, सख्त मना फरमाया है। देखो अल्लाह के नबी ने जुमा के दिन रोजा रखने को हराम कहा, जुमा के दिन रोजा रखने को हराम कहा। कोई इंसान इस नियत से जुमा के दिन रोजा ना रखे, आज जुमा का दिन है, आज फजीलत वाला दिन है, आज ज्यादा नीतियां करने वाला दिन है, बाकी के 6 दिनों के मुकाबले में जुमा को बहुत बड़ा मकाम हासिल है, बड़ी फजीलत हासिल है। इस हैसियत से इस नियत से जुमा के दिन कोई रोजा ना रखे और उसी तरह जुमा के दिन खास तौर पर तहज्जुद ना पड़े, इल्ला ये कि पहले से पढ़ते आया है, इल्ला ये कि पहले से रोजे रखते हुए आया है, वो चाशुमा जुमेरात रोजा रखा हुआ है, जुमा भी अगर तो रोजा रख ले कोई बात नहीं, हफ्ता रोजा रख ले कोई बात नहीं, लेकिन खास तौर पर जुमा के दिन रोजा रखना, खास तौर पर जुमा के दिन तहज्जुद का एहतमाम करना, अल्लाह के नबी ने सख्त मना फरमाया। उसी तरह आपने ये फरमाया कि रमजान का महीना फजीलत वाला है, उसके इस्तकबाल के लिए कोई रोजा ना रखे और कोई रोजे का एहतमाम ना करे। हाँ, इल्ला ये कि अगर ऐसा कभी हो जाए, हम पीर जुमेरात का रोजा रखते हुए आए हैं, पीर जुमेरात का रोजा रखते हुए आए हैं, देखा कि शाबान की आखिरी तारीख में पीर जुमेरात आ गया, तो ऐसे मौके पर आप रोजा रख सकते हैं, इसलिए कि आपकी नीयत पीर जुमेरात रोजा रखने की है, रमजान का इस्तकबाल करने के लिए नहीं। तो ये कुछ अहकामात हैं, हमारे छूटे हुए रोजों की कज़ा करने की आखिरी तारीख है और कमजोरों का एहतमाम, कमजोरों का ख्याल करते हुए इस महीने में आखिरी अय्याम में रोजा रखने को मना फरमाया गया और होने वाले बिदात की तरफ इशारा किया गया। कुछ गलत फहमियां हैं, इस महीने में लोग आम तौर पर इन गलत फहमियों को बसाया हुआ है, इन बिदात को बसाया हुआ है, और तो और अपने आप को कुरान और हदीस पर चलने के दावे करने वाले लोग, अपने आप को हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने वाले लोग के जो दावे करते, उनके घरों में भी और उनकी जिंदगियों में भी ये माह शाबान के ताल्लुक से बहुत सारे गलत फहमियां पाले हुए हैं, बहुत सारे गलत फहमियों का शिकार है। जैसे मिसाल के तौर पर पहली गलत फहमी और पहली बिदात, 15 तारीख माह शाबान के महीने की 15 तारीख को ईद का दिन मनाना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का एहतमाम करना और इसी तरह इस दिन को रोजा रखना, पहले भी रखे नहीं, बाद में रखने वाले नहीं, खास तौर पर 15वीं शाबान को 15 तारीख को रोजा रखने का एहतमाम करना और उस दिन तहज्जुद पढ़ने का एहतमाम करना और उस दिन तरावी का एहतमाम करना और खास तौर पर उस दिन उठकर बड़ी लंबी लंबी दुआएं करना। याद रखो ये सरासर बिदात है, ये सरासर खुराफात है। अल्लाह के नबी ने कभी ऐसा नहीं फरमाया, लम यसबुत लैलतुम मिन निस्फ़ि शाबान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अस्हाबी, ना सहाबा से और ना हमारे नबी से ऐसा कोई अमल साबित है कि आपने 15 शाबान को अच्छे पकवान पकाए हो, अच्छे लिबास से एहतमाम किए हो, इसे ईद की तरह बनाया हुआ हो और इस दिन को पाबंदी से तहज्जुद की नमाज पढ़ी हो और इस दिन को खास तौर पर रोजे का एहतमाम किया हो और इस दिन उठकर बड़ी बड़ी दुआएं की हो
ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی نے نہ کر کے بتایا نہ بول کے بتایا، سراسر بدعت ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہاں ایک فضیلت ہے شعبان کی، ایک فضیلت ہے شعبان کی، اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا لیلۃ من النصف شعبان فیغفر اللہ لجمیع خلقہ الا او لمشرک او مشاحن۔ اللہ رب العالمین شعبان کی 15 تاریخ کو پورے انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے، پورے انسانوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک جو کافر ہے، ایسے انسان کی کسی گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا، او مشاحن جو حسد کرنے والا ہے، جو دشمنیاں کرنے والا ہے، جو ایک دوسرے کے نعمتوں پر جلنے والا ہے، حاسد انسان اور مشرک انسان کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ سارے جو لوگ ہیں اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرماتا۔ یہ فضیلت ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 15 شعبان کو اللہ انسانوں کی مغفرت کرتا ہے تو اس دن اٹھ کر کوئی عبادت کرنا ہے۔ جیسے تاقرات کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مغفرت کی رات ہے، اس دن اٹھ کر دعائیں کرو، نفل نمازیں پڑھو، اللہ پابندی سے آپ نے بتایا، ہم عبادات بھی اللہ نے بتایا، اس دن کی دعا بھی بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعائیں آپ نے بتائی ہیں، لیکن آپ نے شعبان کے تعلق سے کوئی عمل نہیں بتایا، بس کہا کہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ مطلب یہ ہوا اس کا تعلق اللہ سے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ 15 شعبان کو اللہ انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، انسانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس دن اٹھ کر خاص طور پر روزہ رکھے یا تہجد کی نماز پڑھے یا اس دن آپ کوئی دعائیں کرے۔ پہلے سے کرتے آئے ہیں اس دن بھی روزہ رکھو، کوئی بات نہیں، پہلے سے تہجد پڑھتے ہوئے آئے ہیں تو اس دن بھی تہجد پڑھو، کوئی بات نہیں، پہلے سے دعائیں کرتے ہوئے آئے اس دن بھی دعا کرو، کوئی بات نہیں، خاص طور پر اسی دن کو اہتمام کرنا یہ سراسر بدعت ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری بدعت، 15 شعبان کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس دن رات میں صلاۃ الالفیہ کے نام سے کئی رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں، 100 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں، اس دن رات میں 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اچھا 100 رکعت میں ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس دن رات میں 100 رکعت نماز پڑھنا، ایک ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، تو ذرا حساب کر کے دیکھو 100 رکعت میں سورہ اخلاص کتنے مرتبہ ہو گئے؟ 1000 ہو گئے۔ اور الفیہ کہتے ہیں، الف کے معنی عربی میں 1000 کو الف کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الالفیہ ایک رات میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والی نمازیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ جملہ نہیں فرمایا، کبھی آپ نے کبھی کسی رات میں آپ نے اس طرح نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، کسی رکعت میں سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھنے کو آپ نے کہا، نہ یہ تعداد گنتی ثابت ہے، نہ یہ نماز ثابت ہے، نہ اس دن رات کی عبادت کوئی ثابت ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان کوئی بھی عمل کرے جبکہ اس عمل کے بارے میں نہ میں کہا ہے اور نہ میں کر کے بتایا ہے، ایسا کوئی عمل کرتا ہے وہ عمل بھی مردود ہے، وہ آدمی بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے، وہ آدمی بھی مردود ہے۔ کیسے بد نصیب ہم لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی بددعا ہم لے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسے کام کرنے والوں کو بددعا فرمائی، کہا مردود ہے وہ شخص، وہ عمل بھی مردود ہے، وہ انسان بھی مردود ہے۔ تو کیوں ہم مردود بننا چاہیں؟ مردود اللہ نے شیطان کو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان مردود ہے، ویسی بددعا ہم لے رہے ہیں، ویسا کام ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے ایسا کوئی کام نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث میں یہ بات نہیں کرو، حدیث میں کرو بول کر تو نہیں ہے، نہیں کرو بول کر کہاں ہے؟ لوگ کراس کوشچن کرتے ہیں، حدیث میں کرو بول کے تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہاں ہے کہ نہیں کرو بول کر کہاں ہے؟ یاد رکھو
کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. عبادت کوئی نہیں کر سکتا, کوئی عبادت نہیں کر سکتے سوائے دلیل کے. ہم وہی عبادت کریں گے جو دلیل سے ثابت ہو, جو نبی سے ثابت ہو. اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر ہم جا نہیں سکتے, نبی سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. گویا کہ اللہ کے نبی نے جو عمل نہیں کیا ہے وہ عمل ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. ایک تو کام تو غلط ہے, انڈائریکٹ میں آپ اللہ کے نبی کو الزام دے رہے ہیں, انڈائریکٹ آپ نے اللہ کے نبی کو توہین قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی یہ عمل نہیں کر سکے, وہ ہم کر کے بتا رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کو عمل کرنے نہیں آیا, ان کو نہیں معلوم تھا, ہم کر کے بتا رہے ہیں اس میں ثواب ہے بول کر. اللہ کے نبی نے کون سی بات ہمیں چھپائی ہے؟ ہر نیکی کی بات ہمیں بتایا ہے, ہر نیک عمل ہمیں بتایا, ہر بات بتا کے چلے گئے, دین کو مکمل کیا گیا ہے. اب کوئی انسان اچھی نیت کو رکھو یا غلط نیت سے رکھو, ثواب کی نیت سے ہو, اجر کی نیت سے ہو, کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے, خاص طور پر عبادات میں. کوئی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر, اسے دلیل پوچھا جائے گا اور دلیل اسے بتانا پڑے گا. معاملات میں دلیل کی ضرورت نہیں کرنے کی دلیل بتانا پڑتا اس میں. بہرحال وہ تفصیلات الگ ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کوئی ایسی بدعت ہے, یہ تمام چیزیں صلاۃ الالفیہ, 100 رکعت والی نماز اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والی نماز, یہ عمل مردود ہے اور یہ عمل ثابت نہیں ہے. اسی طرح 15ویں شعبان کو آپ دیکھیں گے ایک اور بدعت ہوتی ہے. دیکھیے میں ساری جو بدعتیں بتا رہا ہوں لوگ پورا ثواب سمجھ کے کرتے ہیں, یہ دین سمجھ کر کرتے ہیں. اس میں سے ایک ہے 15 تاریخ 15ویں شعبان کو عشاء کی نماز میں سورہ یاسین پڑھنا, سورہ یاسین خاص طور پر تلاوت کرنا, یہ بھی بدعت ہے. حالانکہ وہ قرآن ہے, سورہ یاسین قرآن ہے, وہ قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں. اس نیت سے پڑھنا کہ اس دن پڑھے تو بڑا ثواب ملے گا. یاد رکھو, سب سے پہلی بات یاد رکھو, سورہ یاسین کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں. عام لوگ جو بتاتے ہیں جیسا کہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے, سورہ بقرہ کی فضیلت ہے, ویسے سورہ یاسین کی کوئی فضیلت نہیں. سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ رحمان, اس کو لوگ پڑھنے کو عام بناتے ہیں, اس کی فضیلت زیادہ. حالانکہ کوئی فضیلت نہیں, کوئی فضیلت نہیں الگ سے اس کی, بس وہ قرآن ہے. وہ قرآن کی تلاوت کرو, وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں وہ قرآن کے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ الگ سے کوئی فضیلت نہیں. یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا, یاسین کو اتنا بڑی فضیلت بتائی گئی. یہ سب بکواس باتیں ہیں, وہ سب ضعیف حدیثیں یا موضوع حدیثوں کے سہارے پر چل رہے ہیں. سورہ یاسین کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں. لیکن کوئی انسان نماز جب پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, لیکن 15 تاریخ کی عشاء میں کیوں, عشاء میں ہی کیوں؟ لوگوں نے بنا لیا اسے, لوگوں نے اسے ایجاد کر لیا ہے. خام و خواہ کہ اس پر زیادہ فضیلتیں گھڑنے کے لیے سارے باتیں بتائی گئی ہیں, مگر یہ بھی ایک بدعت ہے. اسی طرح 15ویں شعبان کو لوگوں میں جو بہت سارے غلط فہمیاں ہیں, غلط تصورات ہیں, اس میں سے ایک بڑی غلط فہمی کہہ سکتے ہیں آپ, یہ بڑا غلط تصور کہہ سکتے ہیں. کیا ہے؟ 15ویں شعبان کو, شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو اللہ فیصلے کرتا ہے, اللہ فیصلے کرتا ہے. اس دن اللہ تقدیر لکھتا ہے انسانوں کی. اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس دن اٹھ کر خاص طور پر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. اللہ رزق لکھتا ہے انسانوں کی, اللہ عمر لکھتا ہے انسانوں کی, اللہ انسان کی اچھی بری تقدیر اس رات میں لکھتا ہے. یاد رکھو یہ سراسر غلط ہے, کہیں بھی نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ اس رات میں انسانوں کے فیصلے کرتا ہے, رشتوں کے فیصلے, موت اور حیات کے فیصلے, پیدائش کے فیصلے, وفات کے فیصلے. ایسے کوئی فیصلے نہیں ہے. دراصل یہ بات اتنی جھوٹی ہے. لوگوں نے کیا کیا, اس دن کو اہمیت بتانے کے لیے, اس دن میں لوگوں کو عام کرنے کے لیے, لوگوں کو ذرا ترغیب دلانے کے لیے, تاخرات کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں رمضان کے, وہ سارے فضیلتیں لا کر شعبان میں ٹھوس دیا, شعبان میں لا کر رکھ دیا. اب جتنی بھی شعبان کی 15ویں تاریخ کی فضیلت بتائی جاتی ہے پڑھ کر حدیث کی روشنی میں, وہ سارے حدیثیں کون سے ہیں؟ تاخرات کے. بلکہ قرآن نے کیا کہا سورہ دخان میں, حامیم والکتاب المبین
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اس میں دیکھو شعبان میں ہونے والے سارے باتیں اس میں بتائی گئی، فیصلے ہونے والے کیا ہے کہ یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا. اب قرآن نازل ہونا بابرکت رات کون سی، خود قرآن نے بتا دیا. تو کون سی رات ہے؟ پاک رات ہے. کیسے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو پتا کیا چلا، یہ قرآن کو اللہ نے جو نازل کیا وہ طاق رات ہے، رمضان میں ہے. اس کے بعد کیا بتایا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں اللہ رب العالمین انسان کی تقدیر لکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے. تقدیر 4 مرتبہ لکھی جاتی ہے. ایک تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، ایک ہے بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا روح پھونک کر لکھی جاتی ہے، اور ایک ہے سال بھر کی تقدیر رمضان کے مہینے میں لکھی جاتی ہے، اور ایک چوتھی تقدیر ہر دن فجر میں لکھی جاتی ہے. سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. یہاں اللہ نے ذکر کیا. تو بہرحال سال بھر میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے وہ رمضان کے مہینے کے رات میں لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے. یہ تمام دلیلیں لے کر 15ویں شعبان کو ہم بیان کرتے ہیں. یہ بھی ایک بدعت ہے اور یہ بھی لوگوں نے بنا لیا ہے. کوئی نہ اشارہ بھی ثبوت نہیں، پوری طرح واضح تو دور کی بات، ذرا اشارے کے طور پر بھی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو اللہ انسانوں کے فیصلے لکھتا ہے، رزق بانٹتا ہے، تقدیر لکھتا ہے. یہ سب بے بنیاد بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک اور بدعت کیا ہے؟ 15ویں شعبان کو روحوں کا حاضر ہونا، یہ تصور رکھنا. کئی لوگوں میں یہ بات ابھی بھی ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں. ہمارے دادا کا انتقال ہوا، ہمارے دادی کا انتقال ہوا، ہمارے نانا کا انتقال ہوا، ہمارے نانی کا انتقال ہوا، ہمارے اور رشتہ داروں کا انتقال ہوا، ان کی روحیں آتی ہیں. اب ان کے تعلق سے کیا کیا جاتا ہے؟ اچھے اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں. خاص طور پر جو مرا ہوا انسان ہے اسے کیا پسند تھا وہ غذائیں پکائی جاتی ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ روحیں آتی ہیں اور روحیں کھا کر جاتی ہیں. یہ کیسی، نہ اسے حدیث سے ثابت ہونے والی بات ہے، نہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے. کسی بھی اینگل سے یہ بات سمجھ میں آنی آتی. بس یہ غیروں کا دیکھ لیا، ہندوؤں کا دیکھ لیا، ان کے پاس آتماؤں کا ذکر ہے اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں بالکل ہو بہو روحوں کا ذکر رکھتے ہیں، روحوں کا ذکر رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ بتاؤ، انسان کا جسم کے لیے انسان کھاتا، روح کے لیے کھاتا؟ روح کی غذا کھانا ہو ہی نہیں سکتا. روح کے لیے کون کھاتا ہے؟ روح کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہیں بھی روحوں کو کھانے کا ذکر نہیں کیا. انسان زندہ ہے جسم کے ساتھ، اگر یہ جسم ہے تو انسان کھا رہا ہے. جب انسان مر جاتا تو اسے کھانے کی ضرورت نہیں، اسے پلانے کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، کسی غذا کی ضرورت نہیں ہے. روحوں کا تصور رکھنا یہ غلط بات ہے. یہ روحوں کا حاضر ہونا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ اتنا گھٹیا حرکت ہے. دیکھو بدعت انسان کو کیا کیا سکھاتا ہے. انسان یہ عقیدہ اگر ہمارا ہے روحیں آتی ہیں تو انڈائریکٹ میں آپ نے یہ ثابت کیا اللہ کی طاقت کمزور ہے. اللہ کی طاقت کمزور ہے. کیسے کمزور ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ جب انسان کا انتقال ہوتا، اگر وہ نیک ہے اس کی روح کو اللہ علیین میں رکھتا، اگر وہ گنہگار فاجر ہے اس کی روح کو اللہ سجین میں رکھتا. اور اس کے تعلق سے اللہ نے سورہ مطففین میں پوری طرح بتایا روح، نیک لوگوں کی روح علیین میں ہے اور برے لوگوں کی روح سجین میں ہے، وہ قید خانہ ہے. کیا اللہ کا قید خانہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ کی وہاں نگرانی نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں سے چھٹانے کر بھاگ کر آ جائے، روح وہاں سے نکل کر دنیا میں آ جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ گویا کہ ہم یہ عقیدہ رکھ کر اللہ کی قدرت کو ہم نے ٹھیس پہنچائی، اللہ کی قدرت پر ہم نے نقطہ رکھا، اللہ کی طاقت کو ہم نے کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے وہ آ سکتے ہیں؟ وہاں سے کو ہلنے کی اجازت نہیں ہے. نیک روحیں ہیں وہ نعمتوں میں مگن ہے، برے روحیں ہیں وہ قید خانے میں عذابات سے دوچار ہیں. نیک روحیں نعمتوں میں بالکل مصروف ہے، مشغول ہے، اور برے روحیں عذابات میں مصروف ہے، مشغول ہے. ان کو کہاں سے فرصت کی آئے؟ اللہ کی طاقت اتنی کمزور نہیں ہے، اللہ کی شان اتنی کمزور نہیں ہے کہ روح جب چاہے اپنی مرضی سے وہاں سے نکل کر آئے.
تو یہ لوگ کچھ تجربات بھی بیان کرتے ہیں، ہاں ایسا ہوا تھا، روح آئی تھی، ہوا ایسا محسوس ہوا. یاد رکھو یہ سب شیطانی کھیل ہے، یہ سب شیطانی کھیل. کون سا شیطان؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جب پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوا ایک فرشتہ اور ایک جن انسان کے اندر چلا گیا، آٹومیٹک آ جاتا ہے. اب وہ فرشتہ وہ شیطان کب تک رہتا؟ ہمارے مرنے تک رہتا. برا شیطان ہمیں برے کام کرنے پر خیال بار بار ڈالتے رہتا. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ نیک کام کرنے کے خیالات ڈالتے رہتا. جو ہم نیک کام کرتے ہیں فرشتہ غالب آتا ہے، برا کام کرتے ہیں شیطان کو ہم غالب آنے کا موقع دیتے ہیں. یہ کب تک رہتا ہے شیطان؟ ہمارے مرنے تک رہتا ہے. اسے قرین کہتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ایک شیطان کو، ایک جن کو ہم نے اس کا دوست بنا کر ساتھ میں فٹ کر دیا ہے. اب وہ مرنے تک رہتا ہو. جب مر گیا انسان، جب روح نکل گئی، یہ نکل جاتا یہاں سے. اب یہ کب تک؟ یہ باہر بھٹکتے رہتا، یہ ستانے کی کوشش کرتا. یہ کب تک کرتا؟ جب اس کی موت آئے گی تب مرے گا وہ. اب اس کی موت ابھی ہے، وہ کب تک اس کی موت ہے؟ جتنے دن بچے ہوئے ہیں وہ کیا کرتا شیطان؟ اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہتا، اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہتا. انہی کی نقل میں آ کر بات کر، جس کے وہ بدن میں تھا اس کا انتقال ہوا ہے. اور ہمارے جو لوگ انتقال بھی ہیں انہی کے انداز میں وہ بات کرے گا، انہی کے لہجے میں وہ بات کرے گا، انہی کی شکل میں وہ بات کرے گا. ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو وہی انسان بات کر رہا ہے جو انتقال ہوا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی روح آئی ہے، ہمارے والد آئے ہیں، ہمارے چاچا آئے ہوئے ہیں، ہمارے دادا آئے ہوئے ہیں، یہ وفا شدہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم ملیں. یہ سب شیطان ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے. اور یہ شیطان انسان کو الگ الگ ایسے ایسے انداز سے شیطان نے انسان کو ایسے گمراہ کیا. کل قیامت میں اللہ رب العالمین میدان محشر میں سارے انسان اور سارے جنات کو کھڑا کرے گا. شیطانوں سے کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. اے جنات، اے معاشرے کے جنات، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑی حد کر دی ہے. قد استکثرتم من الانس، انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑی بڑی چال بازیاں تم نے کی ہے، الگ الگ اینگل سے تم نے گمراہ کرنے کی بڑی بڑی منصوبے بنائے ہیں. شیطان کو اللہ رب العالمین سے دھتکارتے ہوئے کہے گا. تو بہرحال یہ تصور، روحوں کا تصور، یہ بدعت ہے. اور اسی طرح کئی بدعت ہیں. اس میں ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اسی دن کو 15ویں شعبان کو، اسی دن کو قبرستانوں کی زیارت، قبرستان کی زیارت. سال میں کوئی انسان قبرستان کو تو نہیں گیا، اس دن پابندی سے جاتا. اور اس دن قبرستان کو کیا ڈیکوریشن کیا جاتا، کیا لیٹنگ ہوتی ہے، اور کیا سجائے جاتے ہیں، کیا پاکی صفائی ہوتی ہے، اور کیا وہاں جانے کا اہتمام ہوتا ہے. اور وہاں جا کر قبرستان میں جا کر بڑی بڑی دعائیں کی جاتی ہیں. اور یہ دعائیں بسا اوقات شرک پر مبنی ہوتی ہیں. وہاں جا کر ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے ان سے مانگتے ہیں اے فلاں صحیح انسان، تو بڑا نیک تھا، تو ہمیں سفارش کر کے ہمیں نیک بنا دے اور ہمیں آخرت میں نجات دے دے. اس سے مانگنے کی بات ہوتی ہے. حالانکہ قبرستان کی زیارت دراصل یہ ایک ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے بول کر. ضعیف حدیث کا مطلب، موضوع حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نہیں کہا، یہ بات جھوٹی ہے بول کر. ویسے ہی ایک بات ضعیف حدیث یہ ہے کہ وہ مشہور بات ہے کہ 15ویں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے. عائشہ بیدار ہوتی ہے رات میں، دیکھا کہ بازو بستر میں اللہ کے نبی نہیں ہے. عائشہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی راتوں رات اٹھ کر دوسری بیوی کے گھر جا چکے ہیں، میری سوکن کے گھر جا چکے ہیں. تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں، نکلتے سیدھا قبرستان کے اندر پہنچ جاتی ہیں. وہاں اللہ کے نبی کو وہ دیکھتی ہیں، اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں. جب دعا ختم ہوتی ہے تو عائشہ فرماتی ہے کب اٹھ کر آئے؟ تو عائشہ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ تمہیں نہیں معلوم آج 15ویں شعبان ہے. اس وقت اللہ دنیاوی آسمان پر، پہلے آسمان پر آ کر انسانوں کی مغفرت کرتا ہے. اور میں ان کے یہ جو جنت البقیع میں جو صحابہ کرام دفن ہے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، اللہ میری دعا کو سنتا ہے. اس طرح کی الگ الگ طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ یہ بات جیسے کہ میں نے کہا ضعیف روایت، لوگوں نے گھڑا ہوا، لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے کہا ہے
اور ایک حدیث ہوتی ہے جو لوگوں نے گھڑا ہوا اپنے مطلب کے لیے، اپنے باتیں بنانے کے لیے، اپنی شان بتانے کے لیے، یہ وہی بات ہے، کبھی بھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا، کبھی نہیں کہا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اور رہا مسئلہ اس رات مغفرت ہوتی ہے، وہ بات وہ تو پہلے آسمان پر اللہ آنے کی بات ہے، اور انسانوں کی مغفرت کی بات ہے، وہ تو ہر رات ہے، سال کے 12 مہینے بھی یہ کام ہوتا ہے، ہر دن۔ اسی لیے تہجد کی نماز، تہجد میں اٹھ کر دعا کرنے کی فضیلت کیوں بتائی گئی؟ اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، یہ بات ہر رات کی بات ہے، 15ویں شعبان کی بات ہے خاص طور پر۔ تو اس طرح قبرستان کی زیارت، حالانکہ قبرستان جانا اچھی بات ہے، نیک کام ہے، بلکہ جانا چاہیے، ہماری ضرورت ہے، جانے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا، جانے سے انسان کے اوقات معلوم ہوتی، جانے سے وہاں قبر کے حالات معلوم ہوتے کہ کیسے کیسے لوگ قبرستان کے حوالے ہو گئے، قبر کے حوالے ہو گئے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی دن جانا یہ بات غلط ہے۔ دیکھیے کوئی عبادت کیا ہے خاص طور پر ہم کر لینا، وہ غلط بات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے 15ویں شعبان کو ہی قبرستان جانا، اور قبرستان اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں پہلے میں تمہیں قبرستان جانے سے روکتا تھا میں، کیوں؟ اس وقت میں قبر پرستی کا اندیشہ، خوف محسوس کرتا تھا، تمہارا بھی عقیدہ مضبوط نہیں تھا، اس لیے میں روکتا تھا۔ آپ نے مدنی زندگی میں کہا لوگوں میں پہلے قبرستان جانے سے روکتا تھا، اب فزورو، اب جاؤ زیارت کرو، اب جاؤ قبرستان کو، لیکن جاؤ کبھی بھی جاؤ، 15ویں شعبان کو ہی کیوں جانا؟ تو یہ بات غلط ہے۔ کوئی نیک کام کرنے سے بات صحیح نہیں ہوتی، ہر بات جانچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ سے کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر جو مشہور بدعات ہے شعبان کے تعلق سے، کچھ نیکیاں ہیں وہ کرنا ہے، ہم وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کے کام ہم کر کے ہم خامخواہ اپنی نیکیاں، اپنی زندگی برباد کر لے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں شعبان کی صحیح حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں جو نیکیاں ہونا وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس مہینے کے تعلق سے جو بدعات و خرافات ہیں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔